الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا۔ قوم کا مستقبل اور فیوچر قوم کے نوجوانوں ہی پر منحصر ہوتا ہے، لہذا اگر ہمارے نوجوان ادھر ادھر بہک رہے ہوں اور ایسے رسم و رواج میں وہ پڑے ہوئے ہوں تو ظاہر سی بات ہے آنے والے وقت میں دین سے دوری اور بے شمار ایسے گناہوں میں پوری قوم پڑ جائے گی جن کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے نوجوانوں کو سب سے زیادہ سمجھانے کی، ان کو پکڑنے کی اور ان کو دین کے قریب لانے کی ضرورت ہے۔ فاحش اور بدکار انسان کے نام پر یہ تہوار منایا جاتا ہے، اوروں سے کیا گلا، ان کے اندر خباثت ہے ہی، گندگی ہے ہی۔ ہمارے مسلم معاشرے کے لوگ بھی اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مرد غیر محرم لڑکی کے سامنے جا کر اظہار محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے، نکاح سے پہلے کسی غیر محرم کے سامنے محبت کا اظہار آپ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہ قرآن دیتا ہے نہ شریعت دیتی ہے۔ ولا متخذات اخدان ولا متخذی اخدان، بارہا قرآن نے کہا کہ نکاح سے پہلے کسی طرح کا کوئی تعلق یا کوئی آشنائی بالکل جائز نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ ہمارا نوجوان کر رہا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے نام پر طوفان بدتمیزی پورے معاشرے میں مچایا جا رہا ہے، خود بھی بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو دین کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہی ہیں کہ دین کے اندر تباہی آئے، بربادی آئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی بہترین بات کہی تھی کہ کسی بھی قوم کو اگر برباد کرنا چاہو تو اس قوم کے نوجوانوں میں فحاشی کو پھیلا دو، پھر اس قوم کو تباہ اور برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یاد رکھیے، جو اچھے لوگ ہیں معاشرے میں، جو شریف ہیں، جو شریف سمجھے جاتے ہیں اپنے وضاقتہ کے اعتبار سے، دل ان کا کیا ہے وہ اللہ جانے۔ ہم تو ظاہری دیکھ کر ہی حکم لگائیں گے، شکل و شباہت اچھی ہے، لباس اچھا ہے، وضاقتہ اچھا ہے، نمازی ہیں اور معاشرے میں شریف سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خاص طور پر ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ایسی مجلسوں میں جانے سے ان کو بچنا چاہیے جو بدنام مجلسیں ہیں، کیونکہ اچھے لوگ معاشرے کے وہ ثبوت ہوتے ہیں، دلیل ہوتے ہیں۔ اگر کسی غلط محفل میں وہ چلے گئے تو دسیوں لوگوں کے لیے وہ دلیل بن جائیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ فلاں بڑے اچھے انسان ہیں، محمود بھائی وہ تو جا رہے ہیں اس مجلس میں، وہ گئے تھے، تم ہمیں منع کر رہے ہو۔ تو اچھے لوگ جو سمجھے جاتے ہیں ان کو سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے غلط مجلسوں میں جانے سے۔ اور خاص طور پر یہ جو رسم و رواج ہمارے درمیان پھیلا ہوا ہے، یہ یورپین کلچر ہے جو بالکل گندگی والا کلچر ہے، گندگی والی تہذیب ہے۔ اس میں ہمارے نوجوان بھی دھیرے دھیرے اس کے اندر جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اس کو پھیلانے میں جو پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا سب سے بڑا کردار ہے۔ اور آج کے دور میں سوشل میڈیا، کیا بچہ، کیا نوجوان، کیا جوان، کیا بوڑھا، جس کو دیکھو وہ موبائل میں بالکل مست نظر آتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز دیکھی، سمجھے یا نہ سمجھے، اس کو پھیلاتا ہے، ایسا اسٹیٹس لگاتا ہے جس سے خود بھی وہ گناہ کا مرتکب ہے اور سینکڑوں لوگوں کے گناہ کا وہ ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ بیان فرمائی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جن لوگوں کا یہ منشا ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے۔ ایک انسان بند کمرے میں تنہائی میں بے حیائی کرتا ہے، وہ اللہ کے غصے کو اتنا زیادہ بھڑکانے والا نہیں ہے۔ ایک انسان علل اعلان گناہ کی گویا دعوت دے رہا ہے، گناہ کو پروموٹ کر رہا ہے، گویا وہ اللہ رب العزت کو چیلنج کر رہا ہے کہ آپ نے منع کیا، ہم خود بھی نہیں کر رہے، خود ہی کر ہی نہیں رہے بلکہ لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں، تو گویا وہ معاشرے میں بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، کہ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، ناچ گانے کی محفلیں ثواب سمجھ کے سجا رہے ہیں،
والآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور آخرت کے عذاب کا تصور تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ والعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، وہ بہت سخت ہے اور دیر پا ہے، بہت ایسا نہیں کہ ہم عذاب برداشت کر کے فوراً باہر نکل جائیں گے، وہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کا علم اور تمہارا علم برابر نہیں ہے، جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ کے علم کے آگے سرنڈر کر دو، اللہ کے علم کے آگے ہتھیار ڈال دو۔ اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا ہے تو فوراً رک جاؤ، کیونکہ اللہ علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، ذرہ برابر بھی اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، اور جو ہمارا علم ہے وہ محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا رواج، ایسی فنکشن جس کی وجہ سے بے حیائی پھیلے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، جو معاشرہ، جو سسٹم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس سے خوبصورت کوئی معاشرہ نہیں ہے۔ یورپین معاشرہ اور یورپین کلچر ہمیں ظاہر سے بڑا چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں جا کر دیکھیے، ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، ان کو سکون نہیں ملتا۔ ان کی عورتیں تب تک قابل استعمال ہیں جب تک وہ جوان ہیں، ان کے اندر خوبصورتی ہیں، پھر وہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دی جاتی ہے، معاشرے میں ان کا کوئی احترام نہیں، کوئی وقار نہیں۔ جب تک وہ کسی کی گرل فرینڈ بن سکتی ہے تب تک اس کی عزت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن جب اس کی جو ہی عمر ڈھلتی ہے پھر وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہے۔ مسلم معاشرے میں دیکھیے، عورت کی عمر جو بڑھتی رہتی ہے، اسلام نے اس کی عزت میں اضافہ کیا، بڑھایا۔ جب وہ ایک بہن رہتی ہے تو غیرت مند بھائیوں کی دیوار ان کے چاروں طرف رہتی ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے۔ جب وہ بیٹی بنتی ہے تو ایک قربانی دینے والا باپ اس کو ملتا ہے جو اس کے آرام کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ وہی عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں تلے اللہ رب العزت جنت کو لا کر رکھ دیتا ہے۔ عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر جب وہ دادی بنتی ہے، نانی بنتی ہے، تو پھر اس کی عزت و احترام کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ پورے معاشرے کے لیے ایک جڑ بن جاتی ہے، بنیاد بن جاتی ہے۔ اس کی عزت کے کیا کہنے، اس کے وقار اور احترام کے کیا کہنے۔ اس کے برعکس آپ ان کے کلچر میں جا کر دیکھیے کہ ان کے ہاں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں یا ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو وہاں چھوڑ کے وہ لوگ آ جاتے ہیں، ان کے بچے وہاں سرکاری پیسے سے ان کو پالا جاتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے۔ گھر کا جو سکون ہے، بیٹے پوتے کا جو پیار ہے، بیٹی نواسی کا جو پیار ہے، اس کے لیے وہ ترستے رہتے ہیں۔ ہم اس رسم و رواج اور اس کلچر اور اس تہذیب کو چھوڑ کر ہم ان ننگی تہذیب کی طرف للچائی نظر سے دیکھیں تو ہم سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جو کلچر جو سسٹم ہمیں دیا ہے، اس سے اچھا اور خوبصورت کوئی سسٹم ہے ہی نہیں، اس کو غنیمت سمجھیے۔